الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا القاسم محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ دروش صالح اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، بزرگان عالی مرتبت، نوجوانان ملت، برادران اسلامی و ایمانی، عاشقان مصطفیٰ، کل بھی عنوان کلام کے طور پر میں نے سورہ مبارکہ شورا کی اسی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور چونکہ بات مکمل نہ ہو سکی تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ کل جو بات شروع کی تھی آج کی تقریر میں اس کو مکمل کر دیا. کل بزرگ دوست تھے، انہوں نے سن لیا، جو نئے چہرے آئے ہیں ان کے لیے میں ترجمہ پھر کر دیتا ہوں. پروردگار فرماتا ہے کہ تمہارے لیے دین میں شریعت کی گئی، اور اس شریعت کو ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وصیت سے نازل کیا. اسی شریعت کو حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے نازل کیا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ وصیت کا معنی ہے کھول کھول کر بیان کرنا، تفصیلات بتا دینا، جزیات بتا دینا، یہ ہے وصیت. اور وہی ایک تیز اور چھپے ہوئے اشارے کو کہتے ہیں کہ یا اشارہ کرنے والا سمجھے یا وہ سمجھے جسے اشارہ کیا جانا ہے. تو میرے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ اولو العزم تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی میرے رسول کی عظمت کو نہیں کرتا، اس لیے کہ ہر پہاڑ، توجہ سب کی میری طرف رہے گی، ہر پہاڑ کوہ صفا نہیں ہوتا، ہر پہاڑ کوہ صفا نہیں ہوتا، ہر غار غار ہرا نہیں ہوتا، ہر دشت دشت نینوا نہیں ہوتا، ہر دشت نینوا نہیں ہوتا، ہر شخصیت صاحب توقیر نہیں ہوتی، ہر چادر چادر تطہیر نہیں ہوتی. میرے دوستو، ہر جام جام جم نہیں ہوتا اور ہر نبی خاتم نہیں ہوتا. اللہ ہر جام جام جم نہیں ہوتا اور ہر نبی خاتم نہیں ہوتا. جس کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھا، اس ہستی کا مقام سب سے بلند ہے. نوح علیہ السلام کے متعلق کل بات ہو چکی ہے. دوسری اولو العزم شخصیت
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. کون ابراہیم علیہ السلام؟ جو جد الانبیاء بھی ہے، شجرۃ الانبیاء بھی ہے، جن سے ہم نے حج لیا، سارے میں سبحان اللہ بولے، سارے جن سے ہم نے کھانا کعبہ لیا، جن سے لفظ مسلمان لیا، اور جس ہستی سے ہم نے محمد مصطفیٰ لیا. میرا رسول بھی دعائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میرے اللہ میں ایک رسول بھیج. تو میرے دوست کو دیکھے نا کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی جس کی آمد کے لیے دعا کرے. آپ کتنے خوش بخت ہیں کہ اللہ نے آپ کو اسی رسول کی امت میں سے بنا دیا. آپ کتنے خوش بخت ہیں. ابراہیم علیہ السلام جن کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. خلیل کے معنی دوست، لیکن سامنے صاحب علم چہرے ہیں. خلیل کے معنی بھی دوست اور حبیب کے معنی بھی دوست. خلیل کے معنی بھی دوست، حبیب کے معنی بھی دوست. ابراہیم ہے خلیل اللہ، میرا رسول ہے حبیب اللہ. کوئی دونوں میں فرق ہے. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ جو خود آپ کا دوست بننا چاہے. مانا دونوں کا دوست ہے، لیکن میرا دوستو اگر ایک لفظ میں مانا مکمل طور پہ آ جائے تو دوسرے لفظ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. دوسرے لفظ کی ضرورت ہی تب ہے جب پہلے میں مانا نہ آئے. تو خلیل ایسا دوست کہ جو خود آپ کو دوست بنانا چاہے، اور حبیب وہ دوست کہ جس کو آپ خود دوست بنانا چاہے. ابراہیم سے خلیل، جناب ابراہیم علیہ السلام سے خلیل اللہ، وہ اللہ کو دوست بنانا چاہتے تھے. اور یہ میرے نبی کا مقام ہے کہ اللہ میرے نبی کو دوست بنانا چاہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے خلیل اللہ، وہ اللہ کو دوست بنانا چاہتے تھے. اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے، وہ ہے حبیب اللہ. اللہ ان کو دوست بنانا چاہتا ہے. اب میرے دوست یہ تو آپ کو پتا ہے، یہ دوستی کا اصول ہے کہ جو دوست بناتا ہے اسے خرچ کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے. جو دوسرے کو دوست بناتا ہے، یہ آپ کا روزمرہ کا معاشرے میں مشاہدہ ہے کہ جو دوسرے کو چاہتا ہے کہ دوست بنا لوں، دوسرے سے میرے تعلقات ہو جائیں، راہ و رسم ہو جائے، اسے خرچ کرنا پڑتا ہے. کبھی گھر پر دعوت پہ بلا لیا، کبھی اس کو کوئی گفٹ دے دیا، ایسے ہی ہے نا. کبھی ساروں تفریح کے لیے لے گئے. تو بھائی یہ دوستی کا اصول ہے کہ جو دوست بنانا چاہتا ہے دوسرے کو اسے ہی خرچ کرنا پڑتا ہے. اللہ نے فرمایا ابراہیم مجھے دوست بنانا چاہتے ہو؟ ہاں میرے اللہ دوست بنانا چاہتا ہوں. کہا پھر ابراہیم خرچ کرنے کے لیے تیار ہو، کیونکہ جو دوست بناتا ہے خرچ اسے کرنا پڑتا ہے. تو ابراہیم پھر مجھے دوست بنانا ہے نا، خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جا. کہا میرے اللہ تو بتاتا جا، میں خرچ کرتا جاتا ہوں. میرے کریم اللہ تو حکم کرتا جا، میں خرچ کرتا جاؤں گا. کہ ابراہیم سب سے پہلے تو تمہیں نارے نمرود میں چھلانگ لگانی ہوگی. پہلا خرچ یہ ہے کہ نارے نمرود میں جانا ہوگا. کتنا یقین تھا ابراہیم علیہ السلام کو، کتنا یقین تھا کہ آگ جلائی نمرود نے ہے، لیکن اس آگ پر کنٹرول میرے اللہ کا ہے. کتنا یقین تھا. کہا میرے اللہ میں تیار ہوں. کہ ابراہیم دوسرا خرچہ یہ ہے تمہیں وطن چھوڑنا ہوگا، ہجرت کرنی ہوگی. میرے اللہ تیار ہوں. ابراہیم تیسرا خرچہ یہ ہے کہ اپنے چھوٹے بچے کو، جوان بیوی کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنا ہوگا. میرے اللہ میں تیار ہوں. ابراہیم اگلا خرچہ یہ ہے کہ بیٹا بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا ہے، اس کے گلے پر چھری رکھ رہے ہیں نا.
اس کے گلے پہ چھری رکھنی ہوگی. ابراہیم کہتے ہیں میرے اللہ میں تیار ہوں, تجھے دوست بنانا ہے تو جو دوست بناتا ہے وہی خرچ کرتا ہے. وہاں ابراہیم دوست بنانا چاہتے تھے, ان کو خرچ کرنا پڑ گیا. میرے دوستوں جب آئی نا میرے آقا کی باری, جب آئی میرے رسول کی باری, وہاں جناب ابراہیم کو خرچہ کرنا پڑ گیا. جہاں چونکہ اللہ دوست بنانا چاہتا تھا یہاں اللہ کو خرچہ کرنا پڑ گیا. یہاں اللہ کو خرچہ کرنا پڑ گیا. جو اس کو جو دوست بناتا ہے وہ خرچ کرتا ہے. میں نے عرض کیا نا, کبھی گفٹ دے دیا, اس نے گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ دے دیا, کوئی کھانے پینے کی چیز لے گئے, وہاں جناب ابراہیم نے خرچ کیا. یہاں جب باری آئی میرے حبیب کی, جو حبیب اللہ ہے, اللہ کے بھی حبیب ہیں, ہمارے بھی حبیب ہیں, ہماری جان کے ہماری جانیں ان پر فدا, ہماری جانیں ان کے قدموں پر فدا. جب ان کی باری آئی میرے دوستوں اللہ کو خرچہ کرنا پڑ گیا. اب اللہ نے کیسے خرچ کیا کہ کبھی اپنے حبیب کے, اپنے رسول کے بھائی کے لیے آسمان سے تلوار بھیجی, آسمان سے تلوار بھیجی. تو دیکھیے ابھی آپ نے تصویر, دو نوکوں والی تلوار, دو نوکوں والی تلوار کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی جنگ احد میں. ایک صحابی تھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ, ان کی تلوار بھی ٹوٹ گئی. رسول پاک کے پاس آئے, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. آپ نے ایک لکڑی اٹھائی, حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ لکڑی عطا کر دی. کہتے یا رسول اللہ یہ تو لکڑی ہے. کہا یہ نہ دیکھ کے لکڑی ہے, یہ دیکھو تمہیں عطا کن ہاتھوں سے ہوئی ہے. سارے سبحان بولے ایک دفعہ, سارے بلند. میرے دوستوں آپ فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ دیکھو کہ لکڑی ہے, دیکھو یہ کن ہاتھوں سے عطا ہوئی ہے. ابو دجانہ لے جا لکڑی, لے جا. اگر یہی لکڑی تلوار کا کام نہ کرے تو مجھے اللہ کا حبیب نہ کہنا. اگر یہی لکڑی تلوار کا کام نہ کرے تو مجھے اللہ کا حبیب نہ کہنا. اور جناب ابو دجانہ جس کو وہ مارتے وہ ادھر ہی فنار, جس کو مارتے وہ ادھر ہی فنار. اب جناب ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے, ان کو آپ نے لکڑی عطا کی, وہ تلوار بن گئی. اسی جنگ خندق میں مولا علی کی تلوار بھی ٹوٹ گئی. وہ بھی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ میرے آقا, میرے مولا, میرے سید, میرے سردار, میری تلوار بھی ٹوٹ گئی. اب آپ اگر ان کو بھی لکڑی دے دیتے وہ بھی تلوار بن جاتی, لیکن آقا خاموش رہے. توجہ کیجیے گا, آقا خاموش رہے. آقا خاموش رہے, ادھر سے جبریل تلوار لے کے نازل ہو گئے. آقا نے ان کو مولا علی کو لکڑی کیوں نہ دی؟ اس لیے کہ جہاں کا سپاہی ہے اسلحہ بھی ادھر سے ہی آئے گا. جہاں کا سپاہی ہے, جہاں کا مجاہد ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے رسول پاک کے شعر, ہماری جانیں صحابہ کرام کے قدموں پر فدا ہو جائیں. ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما, ان کے جوتے ہمارے سروں کے تاج. صحابہ اگر زمین پر ہوں تو ہدایت کے مینارے ہیں, آسمان پر ہوں تو روشنی کے ستارے ہیں. خدا گواہ ہے ہمیں دل سے پیارے ہیں, ہمارے دل کے سہارے ہیں. جو نبی پاک سے مخلص رہے وہ سارے ہمارے ہیں. میں نے اس لیے کہا کہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ المنافقون بھی ہے. شہداء گرامی قدر صحابہ کرام با عظمت با شرافت, وہ سارے تھے میرے نبی کے شعر. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے شعر. تو سارے صحابی
रसूलुल्लाह के शेर और मौला अली वो जो अल्लाह के शेर। ये सारे रसूलुल्लाह के शेर और मौला अली वो जो अल्लाह के शेर। कहा कि जिधर का सिपाही है। एक बंदा मुझे कहने लगा कैसी बात करते हैं, तलवार वहां से आई, ये किस भट्टी में तैयार हुई? ये तलवार किस भट्टी में तैयार हुई थी? मैंने कहा उसी भट्टी में तैयार हुई थी जिसमें मोहर नबूवत तैयार हुई थी। तो मेरे दोस्तों को तलवार दो नोकों वाली आपने देखी होगी, जिब्रील अमीन जगह खुद में लेके आए, या अल्लाह को खर्चा करना पड़ गया। जो दोस्त बनाता है ना उसको खर्च करना पड़ता है। अल्लाह ने अपने हबीब के भाई के लिए आसमान से तलवार भेजी, अल्लाह ने और भी खर्चा किया। तो जो कीजिएगा, अल्लाह ने और भी खर्चा किया। क्या खर्चा किया? कि किसी को आप दोस्त बनाए, कभी कभी आप कपड़ों का जोड़ा दे देते हैं। ईद के दिन अपने हबीब के नवाजों के लिए कपड़ों के 2 जोड़े भेज दिए। कपड़ों के 2 जोड़े भेज दिए, क्योंकि जो दोस्त बनाता है वो उसे खर्च करना पड़ता है। जिब्रील अमीन आए और आगे कहा क्या ईद के दिन, आना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्दी उठे तो जिब्रील। तो मेरे दोस्तों फर्क साफ जाहिर है, जिनके दर पे फरिश्ते दर्दी बन के आते हैं, समझो कीजिएगा, जिनके दर पे फरिश्ते दर्दी बन के आते हैं वो और होते हैं, और जो फरिश्ते को देख लें और इन्ना लिल्लाह हो जाए वो और होते हैं। जो फरिश्ते को देख ले और इन्ना लिल्लाह हो जाए, मौत वाकई हो जाए वो और जिनके दर पे फरिश्ते दर्दी बन के आए वो मेरे दोस्तों। और तो यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारी जब आई तो उनको खुद खर्चा करना पड़ा। जब मेरे आका की बारी आई अब खुद अल्लाह को खर्चा करना पड़ गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो थे कि जिन्होंने काबे की तामीर की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो थे जिन्होंने काबे की तामीर की। और यहाँ जो है रसूल पाक का भाई वो है कि जिसकी आमद भी काबे के अंदर हुई है। उनको मेहनत करनी पड़ी, उनको तामीर करनी पड़ी। और मेरे दोस्तों जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ, इब्राहीम मेरा घर तामीर करो, फरमाते मालिक मैं कितने मैसन बुलाऊं? राज कहते हैं आप, मेहमान कहते हैं, कितने बुलाऊं? अल्लाह ने कहा मेहमान बुलाने की जरूरत नहीं, बस ये देखो कि तेरे अलावा इस वक्त और मासूम कौन है? मकाम इस्मत में कौन फायद है? मासूम कौन है? मैं अल्लाह गवारा ही नहीं करता कि इस घर की तामीर में किसी गैर मासूम का हाथ भी लगे। तो जब अल्लाह ने तामीर में गैर मासूम का हाथ लगने ही नहीं दिया तो जिसके ज़हूर के लिए, जिसकी आमद के लिए काबे की तामीर की गई उस अली का मकाम क्या होगा? और आज मैं चाहता हूं कि बात मुकम्मल हो जाए माशाअल्लाह। मेरे दोस्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े बाज़मत हैं, लेकिन मेरे आका के मुकाबले में उनकी शान नहीं है। मेरे आका उनके भी सरदार। अगले नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनको भी शरीयत वसीयत के जरिए से मिली, मेरे आका को वही के जरिए से। मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? जो कलीमुल्लाह है। ऐसा ही है ना, अल्लाह से कलाम करने वाले। कहां पर? कोहे तूर पर। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा आखिरी आदमी तक। मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? कलीमुल्लाह। कलाम करते कहां थे? कोहे तूर पर। तो जो कोहे तूर तक जाए, थोड़ा समझदार होंगे, जो कोहे तूर तक जाए वो कलीमुल्लाह होता है। जो मकामे नूर तक जाए वो हबीबुल्लाह होता है। मेरे दोस्तों जो मकामे तूर तक जाए वो कलीमुल्लाह, और जो मकामे नूर तक जाए वो हबीबुल्लाह। और मेरे दोस्तों जब वहां पहुंचे, अब अल्लाह कुरान में कहता है फकाना काबा कौसैन औ अदना, कितना करीब हुए
کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا یا اس سے بھی کم، فکانا کعبہ قوسین ہے، او ادنا اتنا قریب ہوئے کہ دو قوسیں، دو کمانیں یا اس سے بھی کم۔ علامہ فخر الدین رازی نے لکھا تفسیر کبیر میں کہ ھذا مستعمل علی عادت العرب، یہ جو فکانا کعبہ قوسین، یہ قوسین کا لفظ عرب کی عادت کے مطابق، ان کے محاورے کے مطابق استعمال ہوا ہے۔ عرب میں جب دو سردار صلح کرتے تھے، ایک اس قبیلے کا سردار، ایک اس قبیلے کا سردار، جب صلح کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ دو کمانیں لائی جاتی تھی، ایک کمان کے اوپر دوسری کمان، پھر ایک تیر رکھا جاتا تھا، دونوں سردار مل کے کھینچ کے تیر چھوڑتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ ہے کہ جس سے تیری صلح اس سے میری صلح، جس سے تیری جنگ اس سے میری جنگ۔ اب جب اللہ نے میرے نبی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، اللہ بھی یہی کہنا چاہتا ہے، اے حبیب جس سے تیری صلح، جس سے میری صلح، جس سے تیری جنگ اس سے میری جنگ۔ اگر میرے حبیب صلح تیری ہوگی تو امان ہماری ہوگی، تیر تمہارا ہوگا تو کمان ہماری ہوگی۔ نعرہ تکبیر، جب یہ لفظ استعمال کیا کہ شب معراج مقام نور تک فکانا کعبہ قوسین او ادنا، اتنا فاصلہ رہ گیا کہ دو کمانیں یا اس سے بھی کم۔ میرے اللہ، یہ جو ہم کہتے ہیں یا، یہ تو اندازے سے کہتے ہیں۔ اب مجھ سے پوچھے یہاں سے دیوار کا کتنا فاصلہ ہے، میں کہوں گا 20 فٹ یا 30 فٹ، میں یا کب کہوں گا یا مجھے یقین نہیں ہوگا، صحیح فاصلہ پتا نہیں ہوگا، تو یا اللہ تجھے بھی پتا نہیں تھا، تمہارے بولیں گے سبحان اللہ، میرے اللہ تجھے بھی پتا نہیں تھا فاصلہ کتنا ہے، پورے لفظ یا کیوں استعمال کیا؟ او الف واو او، اس کا ترجمہ ہے یا، دو کمانوں کے بعد یا اس سے بھی کم۔ مالک تجھے بھی پتا نہیں تھا فاصلہ کتنا ہے، اللہ نے کہا اگر میں وہ فاصلہ بیان کر دیتا تو دنیا کو پتا چل جاتا کہ میرا حبیب میرے کتنا قریب ہے، اس لیے بیان نہیں کیا۔ تم جتنا بھی سوچو میرا نبی اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہے، جتنا بھی تم سوچو، حد مقرر نہیں کی، جتنا بھی تم سوچو میرا حبیب اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو کہا کیونکہ دو سردار دو کمانے رکھتے تھے، تیر رکھ کے کھینچتے تھے، جس کا مطلب تھا کہ جیسے تمہاری صلح اس سے میری صلح، جیسے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ۔ اب اللہ بھی یہی کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو اگر میرے نبی کو کراس کر کے مجھ تک آؤ گے تو جو میرے نبی سے جنگ کرے اس سے میں اللہ کی بھی جنگ ہے، صلح اسی سے ہے جس سے میرے رسول کی صلح ہے۔ اور اللہ اصل میں کہنا ہی چاہتا ہے کہ میرا حبیب اگر کلمہ تمہارا ہوگا تو کلام ہمارا ہوگا۔ اللہ کہنا ہی چاہتا ہے کہ کلمہ اگر تمہارا ہوگا تو کلام ہمارا ہوگا، امت تمہاری ہوگی تو امام ہمارا ہوگا۔ امت اگر تمہاری ہوگی تو امام ہمارا ہوگا۔ میرا حبیب میری تحریر تیری تقریر کے ساتھ ہے۔ اللہ کہنا ہی چاہتا ہے کہ میرا حبیب میری تحریر تیری تقریر کے ساتھ ہے، میرا قرآن تیری تفسیر کے ساتھ ہے، جو قرآن کی صورت ہے وہ میدان میں تیری سیرت ہے، جو تیری سیرت ہے وہ عین مشیت ہے، جو مشیت ہے وہ عین ایقان ہے، جو عین ایقان ہے وہ میرا فرمان ہے۔ میرا حبیب جو تیرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ پکا شیطان ہے، وہ پکا شیطان ہے،
میرا حبیب جو تجھ پر یقین کامل رکھے وہ کلے ایمان ہے، جو تیری نبوت میں شک کرے وہ پکا بے ایمان ہے۔ پورے گاؤں پہ اپنے رحم سے برتنے لگے، جن گھروں میں یہ ملان ہو رہا ہے، یہ پاک ذکر ہو رہا ہے، میرا کریم اللہ ان گھروں کو سلامت رکھے، ان گلی کوچوں کو سلامت رکھے، آپ کے دلوں کو آباد و شاد رکھے۔ مالک نے یہ کہا پکانا کعبہ قوسین اودنا، تو مالک یہی کہنا چاہتا ہے کہ میرا حبیب میں نے تمہیں یہ عظمت عطا کی ہے کہ جو تیرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ شیطان ہے، جو تجھ پر یقین کامل رکھے وہ کل ایمان ہے، اور جو تیری نبوت میں شک کرے وہ پکا بے ایمان ہے۔ میرا حبیب اللہ کہنا ہی چاہتا ہے میرا حبیب میرا کرم تیرے جمال میں ہے۔ سونا نہیں ہے آپ نے، سونا نہیں ہے، بیدار رہنا ہے آپ نے۔ میرا حبیب میرا کرم تیرے جمال میں ہے، میرا ادب تیرے کمال میں ہے، میرا شور تیری آہوں میں ہے، میری رحمت تیری باہوں میں ہے۔ اللہ اکبر، میرا سوچ تیری آہوں میں ہے، میری رحمت تیری باہوں میں ہے، خزانہ میرا ہاتھ تیرا۔ اللہ اکبر، خزانہ میرا ہاتھ تیرا، میرا گھر تیرا، تیرا گھرانہ میرا۔ میرا گھر تیرا، تیرا گھرانہ میرا، تو مجھ سے الگ نہیں، تو مجھ سے الگ نہیں، میں تم سے جدا نہیں، سب کچھ ہے مگر خدا نہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ نے جب یہ لفظ استعمال کیا اس منزل پر، مقام نور پر، موسیٰ علیہ السلام کہاں تک گئے؟ طور میں، اور حضور کہاں گئے؟ مقام نور تک۔ جناب موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے تو وہاں بھی حکم ہوا فخلا نالائک، فخلا نالائک، موسیٰ جوتے پیچھے اتار دو، انہا کا بالواد المقدس ہے تو موسیٰ تم وادی مقدس میں آ گئے ہو۔ تو میرے دوست جو وادی مقدس میں جائے، کوہ طور پہ جائے، اللہ جوتے پیچھے اتروائے۔ میں نے گھر میں بڑا پیارا قالین بچھایا ہوا تھا، میں نے گھر والوں کو روکا ہوا تھا کہ کوئی بھی آئے جوتے پیچھے اتارے، جوتے پیچھے اتارے۔ لیکن میرے دوستو ایک ایسا دوست آیا، ایک ایسا دوست آیا جس سے بہت زیادہ قربت تھی، بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ الفت تھی، بہت زیادہ عقیدت تھی۔ وہ آیا جوتے اتارنے لگا، میں نے کہا یہ تو لوگوں کے لیے ہے، تیرے لیے قید نہیں ہے۔ ارے تو جوتے پہن کے آ، تو جوتے لے کے آ۔ تو میرے دوستو جناب موسیٰ پہنچے کوہ طور پر، اللہ نے کہا جوتے پیچھے اتارو، ان کے جوتے وہاں اتر گئے۔ لیکن یہ میرا رسول ہے کہ وہ کوہ طور پہ گئے، جوتے اللہ نے پیچھے اتروائے، میرا رسول عرش پہ گیا اور نالین پہن کے گیا۔ مقام نور تک گئے، عرش تک گئے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جوتے پیچھے اتارو، جوتے لے کے گئے۔ بتانا یہ تھا کہ وہ اور ہے، اور یہ ہستی یہ اور ہے۔ اذان کرام قدر باقی انبیاء وہ تھے عبد، وہ عبد تھے نا، تیرا اور میرا رسول ہے عبد ہو۔ اللہ اکبر، باقی انبیاء تھے عبد، تیرا اور میرا رسول ہے عبد ہو۔ علامہ اقبال نے کہا عبد دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر، عبد اور ہوتا ہے، عبد ہو اور ہوتا ہے۔
جو خود کہے میں اللہ کا بندہ ہوں وہ اور ہوتا ہے، اور جس کا بندہ ہونے پر اللہ ناز کر رہا ہو وہ اور ہوتا ہے۔ باقی جتنے بھی انبیاء تھے وہ اب تھے، حضور ہے اب تو ہوں، جو عبد ہوتا ہے وہ کوہ طور تک جاتا ہے، جو عبد ہوتا ہے وہ مقام نور تک جاتا ہے۔ میرے دوستو جو عبد ہوتا ہے وہ زمزم کا مالک ہوتا ہے، جو سمجھ رہے ہیں، جو عبد، باقی سارے نبی اب تھے، حضور کیا ہے عبد ہو، باقی سارے نبی اب تھے، حضور عبد ہو ہے۔ جو عبد ہوتا ہے وہ زمزم کا مالک ہوتا ہے، جو عبد ہو ہوتا ہے وہ حوض کوثر کا مالک ہوتا ہے۔ جو عبد ہوتا ہے وہ اپنی امت کو نماز پڑھاتا ہے، سارے نبی اپنی امتوں کو نماز پڑھاتے تھے، وہ عبد تھے۔ جو عبد ہوتا ہے نا وہ اپنی امت کو نماز پڑھاتا ہے، اور جو عبد ہوتا ہے وہ شب معراج سارے نبیوں کو نماز پڑھاتا ہے۔ جو عبد ہوتا ہے میرے دوستو، جو عبد ہوتا ہے وہ کھویا ہوا شباب لٹاتا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت کروں گا پھر سمجھیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، جناب زلیخا کی جوانی لوٹ آئی، ٹھیک ہے، جناب زلیخا جو بوڑھی ہو گئی تھی۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، میڈیکل کی تاریخ میں ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بوڑھا جوان ہو گیا ہو۔ کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر چاہے وہ امریکہ سے پڑھ کے آیا ہو، جرمنی سے پڑھ کے آیا ہو، کوئی بھی ڈاکٹر کسی بوڑھے کو جوان نہیں کرتا۔ اگر کوئی کر سکتا ہے، یہ میرے سارے بزرگ اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر بوڑھے کو جوان کر سکتا نا، کہ میرے جتنے سفید رش بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے چلے جاتے ہیں، بے شک 5 لاکھ 10 لاکھ جتنے بھی لینے لے لو، ہمیں جوان بنا۔ جوانی چیز ہی ایسی ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیکل میں ایسا ممکن ہی نہیں کہ کسی بوڑھے کو کوئی جوان کر سکے۔ تو میرے دوستوں میڈیکل کے تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، لیکن محبت کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے۔ آپ سے ایک جملے پہ دعا لینی ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا میرے دوستوں، محبت کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے بھی جناب زلیخا جناب یوسف سے محبت کرتی تھی، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ خزانے گرامی قدر محبت کی تاریخ میں ایسا ہوا، جناب زلیخا بوڑھی تھی، جوان ہو گئی، ایسا ہی ہے نا، حالانکہ تھی بھی گناہگار، تھی بھی گناہگار، بھی نبی نے الزام لگایا نا، جھوٹا الزام لگایا۔ قرآن نے بھی کہا اِنَّا کے کنتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے، گناہگاروں میں سے ہے، تو تھی بھی گناہگار، پھر بھی جناب یوسف کی محبت نے اس کو فائدہ دیا۔ جناب زلیخا تھی بھی گناہگار، تھی بھی گناہگار، پھر بھی جناب یوسف کی محبت نے فائدہ دیا۔ پتا چلا جب گناہگاروں کے ہاتھ میں، جناب زلیخا تھی بھی گناہگار، کوئی خود تو گناہگار تھی لیکن جس سے محبت کی تھی وہ گناہگار نہیں تھا۔ خود تو گناہگار تھی، خطا کار تھی، لیکن جس سے محبت کی تھی وہ گناہگار نہیں تھا۔ پتا چلا جب کسی گناہگار کے ہاتھ میں کسی ایسے کا دامن آ جائے، جب گناہگار کسی ایسے سے محبت کرے کہ جو گناہگار نہ ہو، تو ان گناہگاروں کو وہ محبت فائدہ دیتی ہے۔ ہم مانتے ہم گناہگار بھی ہیں، ہم خطا کار بھی ہیں، ہم کوئی سیاہ بھی ہیں، لیکن اس آقا عربی کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ جس آقا نے آج تک نہ گناہ کیا ہے نہ خطا کی ہے۔ اگر دعوت امرت کنی در قبول منو دستو دامان آل رسول۔ اللہم محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ جناب زلیخا گناہگار تھی لیکن جس سے محبت کی تھی وہ معصوم تھا،
وہ गुनाहगार नहीं था। पता चला जब कोई गुनाहगार है किसी ऐसे से मोहब्बत करे कि जो गुनाहगार ना हो, उस गुनाहगार उस गैर जो है वो जिसने गुनाह ना किए हो, जो मासूम हो, गैर मासूम को मासूम की मोहब्बत फायदा देती है। तो हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन हमारे हाथों में उस आका का नाम है। मोहब्बत उनसे करते हैं, इश्क उनसे रखते हैं, अकीदत उनसे रखते हैं कि जो गुनाहगार नहीं थे। तो मेरे दोस्तों, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, जनाब जुलेखा की जवानी लौट आई। बूढ़ी थी, जवान हो गई, ऐसे ही है ना। जनाब जुलेखा बूढ़ी थी, जवान हो गई। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम थे अब्द, तेरा और मेरा रसूल है अब तो हूँ। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अब थे, मेरे आका अब तो हूँ है। तो जो अब होता है वो खोया हुआ शबाब लुटाता है। मेरी तरफ देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। जनाब यूसुफ ने दुआ की, जनाब जुलेखा की जवानी लौट आई। जनाब यूसुफ थे अब्द, तेरा मेरा आका है अब तो हूँ। तो जो अब्द होता है वो खोया हुआ शबाब लुटाता है, जो अब तो हूँ होता है वो डूबा हुआ आफताब लुटाता है। जो अब्द होता है ना वो खोया हुआ शबाब लुटाता है, और जो अब तो हूँ होता है वो डूबा हुआ आफताब लुटाता है। मेरे आका ने भी लुटाया, मेरे आका के भाई अली ने भी लुटाया, मेरे आका ने भी लुटाया। आका अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, डूबता हुआ सूरज वापस। अच्छा, ये जो सूरज है ना, 70,000 फरिश्ता सूरज को खींचता है। 70,000 फरिश्ता सूरज को खींचता है, 70,000 फरिश्ता सूरज को धकेलता है। अंदाजा करें, 70,000 फरिश्ता सूरज को खींचता है, 70,000 धकेलता है। कितने हो गए? 1,40,000। 1,40,000। अच्छा, एक फरिश्ते की कितनी ताकत है कि पूरी पूरी बस्ती को उठा लेते हैं। वो दूत अलैहिस्सलाम के तो पूरी बस्ती को उठा लिया और जाके ऐसे ही पलट दिया। अगर एक फरिश्ते की इतनी ताकत है तो फिर 1,40,000 फरिश्ते की, 1,40,000 फरिश्ते की कितनी ताकत होगी? तो मेरे आका ने जब उंगली का इशारा किया, जब एक फरिश्ते की इतनी ताकत है तो 1,40,000 फरिश्तों की कितनी ताकत होगी? मेरे आका ने जब इशारा किया, अकेला सूरज नहीं आया, 1,40,000 फरिश्ते भी साथ ही आए। तो अंदाजा करें, जिसकी उंगली के इशारे में इतनी ताकत हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। जिसके इशारे में इतनी ताकत हो, उसके पूरे बदन में कितनी ताकत होगी? उसके पूरे बदन में कितनी ताकत होगी? आपको पता है ना, जहां तक किसी की हुकूमत हो वहां तक उसका हुक्म चलता है। मैं एक बड़े खान साहब के घर गया। जब मैं घर में दाखिल हुआ, उनका नौकर खड़ा था, मुझे जानता नहीं था। मैंने कहा अंदर से खान साहब को बुलाना। कहता ठहरे जरा, थोड़ी देर इंतजार करे, बुलाता हूं। वो मेरे ऑर्डर पे फौरन नहीं गया, थोड़ी देर ठहर के गया। जब अंदर से खान साहब आ गए, खान साहब ने कहा कि तुमने देर क्यों की, जल्दी करो दरवाजा खोलो। बल्कि उन्होंने मुंह से भी ना कहा, उन्होंने इशारा किया। अल्लाह अकबर। उन्होंने कई काम ऐसे इशारे से कहे, उनके इशारे पर भी तो हरकत करता गया। क्यों? उनका था वो नौकर, तो पता चला कि जो जिसका नौकर उसका होता है उसके इशारे पर भी चलता है। तो ये कायनात में जो कुछ है, ये शम्स और कमर, ये सितारे, ये सारे मेरे रसूल के नौकर हैं। तो मेरे आका जब कुएं में लेटे हुए भी उंगली का इशारा करते थे, चांद और सूरज भी उनके इशारों में हरकत किया करते थे। जहां तक किसी की हुकूमत होती है वहां तक उसका। आपको पता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, मैं सियासी बता नहीं हूं, लेकिन एक मिसाल, एक प्राइम मिनिस्टर थे जिनको सजाए मौत हुई थी। ऐसे ही है, जो बाहर के ममालिक हैं, उनमें से बहुत सारे बादशाहों ने, हुक्मरानों ने रिक्वेस्ट की थी
کہ ان کو پھانسی نہ دی جائے، وہ ریکویسٹ کر سکے، حکم نہیں دے سکے. کیوں؟ ان کا حکم یہاں پاکستان میں چلتا نہیں تھا. جہاں تک کسی کی حکومت ہوتی ہے وہاں تک اس کا حکم چلتا ہے. جو پاکستان کے حکمران ہیں ان کا حکم پاکستان میں، جو انڈیا کے حکمران ہیں ان کا انڈیا میں، جو سعودیہ کے حکمران ہیں. تو پتہ چلا جہاں تک حکومت ہو، جہاں تک حکومت ہو وہاں تک حکم چلتا ہے. کوئی سورج زمینی مخلوق نہیں، سورج ہے آسمانی مخلوق. میرے آقا نے اشارہ کیا، سورج بھی پلٹ آیا تو سورج نے پلٹ کے بتایا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ جن کی زمینوں میں ہی نہیں آسمانوں میں بھی ان کی حکومت ہے. کیونکہ آسمانی مخلوق ہے نا سورج. تو میرے دوستو سورج نے پلٹ کے بتایا کہ میں بھی ان کے تابع ہوں. پوری کائنات کا مرکز ہے سورج. آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ دا سن از این امپارٹنٹ باڈی آف اوور سولر سسٹم. انگلش سے کہا انگریزی میں شروع ہو گیا. دا سن از این امپارٹنٹ باڈی آف اوور سولر سسٹم. جو ہمارا نظام شمسی ہے نا، یہ سورج اس کا ایک اہم حصہ ہے. دا سن، ابھی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ دا سن اسپیشلی یہ ساکن ہے. اینڈ آل دا اسٹارز اینڈ پلانٹس آر ریوالونگ اراؤنڈ دا سن. جتنے بھی سیارے اور ستارے ہیں وہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. سورج ہے سب کا مرکز. سارے سیارے، سارے ستارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. سورج ہے مرکز. تو اگر کسی نظام کا مرکز ہی تبدیل کر دیا جائے، سورج ہے درمیان میں، ستارے اس گرد چکر لگا رہے ہیں، سیارے چکر لگا رہے ہیں. سورج ہے مرکز. اگر مرکز، دیکھو میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، ڈوبتا ہوا سورج واپس آ گیا. تو جس نظام کا مرکز ہی تبدیل ہو جائے تو نظام تو درمرم ہو جانا چاہیے تھا، نظام تو خراب ہونا چاہیے تھا. نظام بھی صحیح رہا، سورج نے مقام بھی بدلا. تو جس کو اللہ پورے کائنات میں اتنے بڑے اختیار دے وہی تو حبیب اللہ ہوا کرتا ہے. جس کو اللہ اتنا بڑا اختیار دے دے تو وہی تو حبیب اللہ ہے. تو میرے دوست جناب یوسف نے کھویا ہوا شباب لٹایا اور تیرے اور میرے آقا نے ڈوبا ہوا آفتاب لٹایا. اگلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آیت میں جن کا ذکر ہے ماشاءاللہ کہ آج بات کو مکمل کرنا ہے ماشاءاللہ. کل ایک اور موضوع پہ بات ہوگی ماشاءاللہ. اللہ نے گرامی قدر اگلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کون؟ جو فرماتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی طرف سے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی، کہ دیکھو میں بنی اسرائیل تمہاری طرف آیا ہوں رسول بن کے، کہ جو کوئی تمہارے پاس ہے یعنی تورات میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. تو جناب عیسیٰ صرف بنی اسرائیل کی طرف، باقی جتنے بھی نبی تھے کو کسی ایک قوم کی طرف، کو کسی ایک قبیلے کی طرف. یہ عیسائی جو ہے وہ بائبل پڑھتے ہیں نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ جناب عیسیٰ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو، یہ ہمارے پاس ٹیکسلا میں کرسمس اسپتال ہے، وہاں جو پرچی ملتی ہے اس کی بیک سائڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے، جناب عیسیٰ کا ارشاد لکھا ہوا ہے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو رستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں. وہ کہتے ہیں کھوئی ہوئی بھیڑیں. ایک مسلمان چلا گیا چرچ میں، کوئی عیسائی دوست تھا اس کے ساتھ چلا گیا، ادھر سے پادری آ گیا. پادری نے کہا بھی عیسیٰ کی بھیڑیں اندر آ جائیں. وہ سارے عیسائی ادھر چلے کہ مسلمان ادھر ہی کھڑا رہا. پادری نے کہا بھی آپ نہیں آئے. اس نے کہا آپ نے عیسیٰ کی بھیڑوں کو بلایا ہے، میں محمد کا لیلا ہوں. اس نے کہا جی آپ نے عیسیٰ کی بھیڑوں کو بلایا ہے، میں محمد کا لیلا ہوں. یہ ہے اللہ نے کہا وہ کہتے ہیں بھیڑیں. تو جناب عیسیٰ وہ خود مانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی طرف آئے. باقی نبی کوئی ایک قوم کا نبی، کوئی ایک قبیلے کا نبی، کوئی ایک ضلع کا نبی، کوئی ایک تحصیل کا نبی. اور میرا وہ رسول ہے کہ جو پوری کائنات کے لیے وما ارسلناک اگلا نہیں ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ نے اپنے یہ کہا الحمدللہ رب العالمین. پتہ چلا کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے رسول کی
मुस्तफाई है। मेरे रसूल की मुस्तफाई है। अदान कराम कहते हैं जनाब ईसा ने फरमाया याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक रसूल आएंगे जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी अहमद होगा। पुराने वक्तों में जब बादशाह महल से निकलकर दरबार में जाते थे, आगे आगे एक बंदा होता था जो ऐलान करता था बादब अल्लाह अल्लाह। पुराने वक्तों में बादशाह जब निकलते थे ना महल से दरबार में जाते थे, सवारी बादशाह की सवारी के आगे आगे एक बंदा होता था जिसे चौबदार कहते थे। वो ऐलान करता था बादब बाबुला होशियार सुल्तान इब्न सुल्तान खाकान इब्न खाकान दिल्ले इलाही तशरीफ लाते हैं। तो उसको कहते थे चौबदार। भाई ये दुनिया के बादशाह कि जिनके चौबदार भी दुनिया के, मैं उस रसूल की क्या अजमत बयान करूं कि अल्लाह ने ईसा जैसे नबी को जिसका चौबदार बना के भेज दिया। उस रसूल की अजमत क्या बयान करेगा कि अल्लाह ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती को जिसका चौबदार बना के भेज दिया है। अल्लाह ने कहा ईसा जल्दी जल्दी जाना है, जाओ जरा जाके दुनिया के हालात देखो। अल्लाह जानता तो था लेकिन तमाम हुज्जत के लिए कहा ईसा जरा जाओ दुनिया के हालात देखो, इस काबिल है कि मैं अपने हबीब को भेज दूं। ये अहले इल्म के लिए जुमला है, इस काबिल है हालात कि मैं अपने हबीब को भेज दूं। ईसा जल्दी जल्दी जाना है, जल्दी जल्दी वापस आना है, दुनिया में जल्दी जल्दी जाना है और जल्दी वापस भी आना है। ईसा कहते हैं मेरे अल्लाह मैं जाऊंगा दुनिया में इतनी जल्दी कि बाप का इंतजार नहीं करूंगा। कहते हैं मेरे अल्लाह मैं जाऊंगा इतनी जल्दी कि बाप का इंतजार नहीं करूंगा, आऊंगा इतनी जल्दी कि मौत का इंतजार नहीं करूंगा। मौत का इंतजार नहीं करूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, सब मानते हैं, सबका अकीदा है जनाब ईसा जिंदा है। कहाँ? चौथे आसमान पर। ये आप हाइट पे जाए ना तो ऑक्सीजन कम होती है, ऐसे ही है। बुलंदी पे जाए ना ऑक्सीजन कम होती है, ऐसे ही है। मसनूई ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। मैं कहता हूं जनाब ईसा सबका ईमान है, चौथे आसमान पर जिंदा है। ये ऑक्सीजन कहां से मिलती है? अल्लाह मेरी बात को पता चला जिसे अल्लाह नबी बनाता है वो इन चीजों का मोहताज नहीं होता। जिसे अल्लाह नबी बनाता है वो इन चीजों का मोहताज नहीं होता। जनाब ईसा जिंदा है, सब मानते हैं, जिंदा उठाए गए। अच्छा उनको वहां पे खाना कौन देता है? आ गए जनाब ईसा को वहां पे पानी कौन देता है? खाना कौन देता है? ऑक्सीजन कौन देता है? तो पता चला जिन्हें अल्लाह नबी बनाता है वो हम जैसे नहीं होते। जब जनाब ईसा हम जैसे नहीं हैं तो जब जनाब ईसा कभी आका होंगे बोला वो हम जैसे कैसे हो जाएंगे? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के भी आका हैं, बोला वो हम जैसे कैसे हो जाएंगे? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक रसूल आएंगे जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी अहमद होगा। हुजूर का वहां पे नाम अहमद है। जनाब ईसा ने वही नाम दिया जो हुजूर का वहां पे था। का मेरे बाद आएंगे उनका नाम अहमद होगा। हुजूर का वहां पे नाम अहमद, यहाँ पे नाम मोहम्मद। अहमद के माने तारीफ बयान करने वाला, अहमद के माने तारीफ बयान करने वाला, मोहम्मद के माने जिसकी तारीफ बयान की जाए। मेरे नबी के दीवानों जब हुजूर वहां पे थे इन्होंने अल्लाह की इतनी तारीफ की कि ये अहमद हो गए। जब ये जमीन पे आए अल्लाह ने इनकी इतनी तारीफ बयान की कि ये मोहम्मद हो गए।
احمد تھے، اللہ کی اتنی حمد بیان کی، اس کی اتنی تعریف بیان کی کہ یہ احمد ہو گئے. اب جب یہ زمین پہ آئے اللہ نے ان کی اتنی تعریف کی، اللہ نے ان کی اتنی شان بیان کی. جب اللہ کی چہرے پہ نظر پڑی کہا وہ شم سے، ہاں ہاں زلفوں پہ نظر پڑی بل نہیں رہی رات سجا. میرے دوستوں ہاتھوں پہ نظر پڑی کہا بمار نہیں تھا لیکن اللہ رما. میرے دوستوں اللہ نے جب میرے نبی کے قدموں کی طرف دیکھا کہ اللہ اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد. میرے دوستوں اللہ نے کہا کہ میں قسم نہیں کھاتا شہر مکہ کی مگر کھاتا ہوں. میرے اللہ کیوں یہاں پہ تیرا گھر ہے اس لیے؟ کہا نہیں. یہاں پہ حجر اسود ہے؟ کہا نہیں. بیت اللہ ہے؟ کہا نہیں. کیوں کہ وہ انت حل بہذا البلد. آپ جو شہر کی گلیوں میں چلتے پھرتے ہیں کیونکہ ان گلیوں نے اے حبیب تیرے قدموں کو چوم لیا ہے، کیونکہ ان گلیوں نے آپ کے قدموں کو چوم لیا ہے. تو جو خاک میرے نبی کے قدم چومے اللہ اس کی بھی قسمیں کھاتا ہے. تو میرے نبی کے دیوانوں جو زمین جو گلیاں میرے نبی کے قدم چومے وہ اتنی باعظمت ہیں تو ان کی عظمت کا اندازہ کون کرے کہ جن کو میرے نبی نے اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا. وہ زمین جو نبی کے قدم چومے وہ اتنی باعظمت، تو وہ کتنے باعظمت ہو گئے جن کے اپنے قدم نبی پاک کے کندھوں پہ نظر آتے، ان کے کندھوں پہ نظر آتے ہیں. تو اللہ نے رسول پاک کی اتنی تعریف کی، اتنی شان بیان کی کہ جب یہاں پہ آئے تو یہ محمد ہو گئے. اللہ نے ان کی شان بیان کی اور اللہ نے اس انداز میں کہ کسی نبی کی شان اس طرح بیان نہیں کی تھی. کسی نبی کی شان اس طرح اللہ نے بیان نہیں کی. اللہ نے باقی نبیوں کا جب بھی ذکر کیا اللہ نے ان کا نام لیا. قرآن مجید کا بات ایسا ہی ہے، اللہ نے جب بھی ان کا ذکر کیا اس کا نام لیا. عام مطلب اس کا نام بھی لے لیتے ہیں لیکن جو بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کو اس کے لقب سے یاد کرتے ہیں. اس کو لقب سے، اس کو عہدے سے، شان سے. باقی نبیوں کا جب ذکر ہوا نا اللہ نے ان کا نام لیا. حضرت آدم علیہ السلام کی باری آئی اللہ نے نام لیا لیکن میرے آقا کا نام نہیں لیا. یہ فرق ہے ان نبیوں میں اور میرے آقا میں. حضرت آدم کی باری آئی اللہ نے کیا کہا یا آدم مسکن انت و زوجک الجنۃ. اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو. یا آدم کو کہا. حضرت نوح علیہ السلام کی باری آئی یا نوح بسلام منا و برکات علیک. نوح اب کشتی سے نیچے اترا، تیرے ساتھ ہماری رحمتیں بھی ہیں ہماری برکتیں بھی ہیں. تو یا نوح نے کہا ان کا نام لیا ہے. جناب ابراہیم کی باری ہے یا ابراہیم اعرض عن ھذا. اے ابراہیم اس آدم سے منہ موڑ دے. یا ابراہیم کو کہا نام لیا. جناب داؤد کی باری ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس ولا تتبع الہویٰ. اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، تو انصاف سے فیصلے کرو، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو. تو یا داؤد کو کہا. جناب موسیٰ کی باری آئی یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی. موسیٰ ہم نے تجھے اپنی رسالت کے ذریعے اپنے کلام کے ذریعے چن لیا. تو جناب موسیٰ کا نام لیا یا موسیٰ کہا. جناب یحییٰ کی باری آئی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ. اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. یا یحییٰ کہا ہے. جناب عیسیٰ کی باری آئی یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک. عیسیٰ ابن مریم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر نازل کی، تیری ماں پر نازل کی. تو سارے نبیوں کا نام لیا. یا آدم کو کہا، یا نوح کہا، یا ابراہیم کو کہا، یا موسیٰ کہا، یا داؤد کو کہا، یا یحییٰ کہا، یا عیسیٰ کہا. لیکن جب آئی نا میرے رسول کی باری اب لوگ اعتراض کرتے ہیں قرآن میں یا محمد نہیں ہے، قرآن میں یا احمد نہیں ہے،
یہی تو میرے رسول کی عظمت ہے کہ میرا رسول ان جیسا نہیں تھا. جب میرا رسول ان جیسا نہیں تھا تو تم جیسا کیسے ہو گیا؟ ان کے اللہ نے نام لیے ہیں. میں نے کہا جو عام شخصیت ہوتی ہے اس کا نام لیتے ہیں، لیکن جو خاص ہو اس کا نام نہیں، اس کے لقب سے. ایسا ہی ہے اس کے عہدے سے. اب یہ حضور کی والی آئی، اللہ نے یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، اللہ نے القاب سے یاد کیا، یا ایھا النبی، اللہ اکبر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہیں اللہ نے کہا یا ایھا المزمل، کہیں اللہ نے کہا یا ایھا المدثر، کہیں اللہ نے طٰہٰ کہا، کہیں اللہ نے یاسین کہا. اللہ اتنے مقامات پہ اپنے نبی کے القاب بیان کر رہا ہے. بتا یہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے تو اسے سارے رسولوں سے بھی بلند بنایا ہے. وہ سارے معصوم تھے، یہ ان معصوموں سے بھی بلند ہے. جب معصوموں سے بلند ہے تو گناہگاروں جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب معصوموں سے بھی بلند ہے تو گناہگاروں جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تاریخ اگر ڈھونڈے گی، تاریخ اگر ڈھونڈے گی کوئی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. ہاں ثانی تو بڑی چیز ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بھی دو کام تھے، نعوذ باللہ. میں اتحاد بین المسلمین کا دائی ہوں، لیکن دکھ ہوتا ہے ان کے بھی دو کام تھے، ہمارے بھی دو کام، ان کی بھی دو آنکھیں تھیں، ہماری بھی دو آنکھیں. معاف کرنا، میں کہتا ہوں کہ یہی دلیل ہے. اچھا آپ کی بھی دو آنکھیں ہیں تو پھر کتے کی بھی دو آنکھیں ہیں. ہاں آپ کی بھی دو کان ہیں، اس کے بھی دو کان ہیں، تو پھر کیا کہیں گے کہ یہ فلاں آدمی جو ہے وہ فلاں گولٹریے جیسا کہتے ہیں یہ تو ہمارے بھی بچے ہیں، تو پھر یہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، وہ جانور ہے، ہم انسان ہیں. یہی کہتے ہیں کہ وہ جانور اور ہم انسان. تو میں کہہ رہا ہوں جتنا فرق، توجہ، جتنا فرق ایک جانور میں اور ایک انسان میں ہوتا ہے، اتنا فرق ایک انسان میں اور ایک عام نبی میں ہوتا ہے. اور اتنا فرق ایک انسان میں اور ایک عام نبی میں ہوتا ہے، اتنا فرق ایک عام نبی میں اور میرے آقا میں ہوتا ہے. تو میرے دوستوں ان جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. میں نے کہا تاریخ اگر ڈھونڈے گی، تاریخ اگر ڈھونڈے گی کوئی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، میرے آقا کا سایہ نہ ملے گا. اللہ نے سایہ کیوں نہیں پیدا کیا؟ سایہ کیوں نہیں پیدا کیا؟ کہیں سایہ یہ نہ کہہ دے کہ میں نبی پاک جیسا ہوں. خدا گواہ ہے، کہیں سایہ یہ جرت نہ کرے. اور یہ اہل علم کے لیے جملہ دلوں میں محفوظ کر کے لے جائیں کہ اللہ نے میرے نبی کا سایہ نہیں پیدا کیا. کہیں سایہ یہ نہ کہہ دے کہ میں نبی پاک جیسا ہوں. جو اللہ سایہ کا دعویٰ برداشت نہیں کرتا، جو اللہ سایہ کا دعویٰ گوارا نہیں کرتا کہ سایہ یہ کہے کہ میں نبی پاک جیسا ہوں، جو اللہ سایہ کا دعویٰ گوارا نہیں کرتا وہ ہم سایہ کا دعویٰ کیسے گوارا کریں؟ جو اللہ سایہ کا دعویٰ گوارا نہیں کرتا، جو اللہ ہم سایہ کا دعویٰ گوارا نہیں کرتا، وہ ہم سایہ کا دعویٰ کیسے گوارا کرے گا؟ وہ ہم جیسے نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ اندھیرے میں مسکراتے تھے، ام المومنین فرماتی ہیں جب آپ اندھیرے میں مسکراتے تھے تو فرماتی ہے ایسا نور نکلتا تھا کہ میں اندھیرے میں بھی اپنی کھوئی ہوئی سوئی ڈھونڈ لیتی تھی.
کہ آپ کے دندان مبارک سے سبحان اللہ ایسا نور نکلتا تھا کہ اگر میری سوئی گر جاتی تھی زمین پر، سوئی گر جاتی تھی تو میں اس سوئی کو ڈھونڈ لیتی تھی آپ کے مسکرانے سے، عاشقان مصطفیٰ مسکرانے سے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جناب رسول پاک کے مسکرانے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سوئی مل گئی اور جناب خدیجہ الکبریٰ کو یک سوئی مل گئی۔ ان کو سوئی مل گئی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یک سوئی مل گئی۔ وہ ہمارے جیسے نہیں ہے، اللہ نے سائے نہیں پیدا کیا کہ کہیں سایہ یہ نہ کہہ دے کہ میں ان جیسا ہوں، اور اس لیے بھی سائے نہیں پیدا کیا، اس لیے بھی سایہ نہیں پیدا کیا۔ گبرانی مسکر گلستان کے قریب اس لیے بھی سایہ پیدا نہیں کیا کہ اگر حضور کا سایہ ہوتا اور آپ کہیں جا رہے ہوتے، اگر آپ کا سایہ ہوتا اور آپ کہیں جا رہے ہوتے، اگر سامنے روشنی ہوتی سایہ کہاں ہوتا؟ پیچھے پیچھے ہوتے تھے پیارے پیارے ساتھی، پیچھے ہوتے تھے پیارے پیارے ساتھی، سامنے روشنی ہوتی سایہ کہاں ہوتا؟ پیچھے۔ تو یہ ممکن تھا کہ کسی صحابی کا قدم میرے آقا کے سائے پر نہ آ جائے۔ دیکھیے اللہ نے ان کے احترام کا کیا بندوبست کر دیا۔ یہ تو فیصلہ قدرت ہے نا، یہ تو ساری عزتیں ادھر سے ملتی ہیں۔ بات عزو بنتا شاہ، بات دلو بنتا شاہ، ساری عزتیں ادھر سے۔ اللہ نے میرے نبی کا سائے نہیں پیدا کیا، کسی کا قدم میرے نبی کے سائے پر نہ آ جائے، کسی کا قدم میرے نبی کے سائے پر نہ آ جائے۔ عزتیں ادھر سے، عزتیں ادھر سے ملتی ہیں۔ جن کا قدم اللہ نے سائے پر گوارا نہ دیا وہ بھی اللہ کی مرضی، جو نبی کے کندھوں پہ سوار ہو گئے وہ بھی اللہ کی مرضی۔ جن کا قدم اللہ، یہ ساری عزت ادھر سے ملتی ہے۔ جن کا قدم اللہ سائے پر نہ گوارا کرے وہ اس کی مرضی، اور جو نبی پاک کے کندھوں پہ سوار ہو جائیں وہ اس کی مرضی۔ مجھے پتا کہنے لگا بھائی کوئی بڑی بات نہیں ہے، حسن اور حسین سوار ہوئے وہ تو بچے تھے۔ میں نے کہا اچھا جب علی سوار ہوئے وہ تو بچے نہیں تھے، وہ تو بچے نہیں تھے، وہ تو بچوں والے تھے، وہ تو بچے نہیں تھے بلکہ وہ تو بچوں والے تھے۔ میں نے کہا یہ دیکھو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جس کو جو مقام چاہیں وہ میرے آقا کے دربار سے ملتا ہے، میرے آقا کے دربار سے ملتا ہے۔ اور میرے آقا وہ ہیں جو نیت دیکھتے ہیں، حیثیت نہیں دیکھتے، نیت دیکھتے ہیں، نیت دیکھتے ہیں، خدا گواہ حیثیت نہیں دیکھتے۔ بے شک رنگ کالا ہو، ہونٹ موٹے موٹے ہوں، حبش کا رہنے والا ہو، لیکن جب میرے آقا کے دربار میں خلوص سے آتا ہے مقام مل جاتا ہے کہ جب تک وہ اذان نہیں دیتا سورج نکلتا ہی نہیں۔ میرے رحمان اللہ، میرے رحیم اللہ، میرے کریم اللہ، تجھے بات تھا اپنے عزت و جلال کا، میرے لوگ تجھے بات تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی پاک اہل بیت کا، ان کے اصحاب کا۔ میرے اللہ اس ہمارے یہاں بیٹھنے کو عبادت شمار کرے۔ مالک ہم گناہ گار، خطا کار، سیاکار، تیری ذات غفور رحیم، تیری پاک بارگاہ میں تیرے پیارے حبیب کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے نیک حاجات جو ہے وہ پوری فرما، ہمارے گھر میں رخت و غلطوں کا نزول فرما، جتنے سب کی لاج رکھے، سب کی تمناؤں کو پورا فرما، ہر سب کے رزق روزی میں اضافہ فرما۔ اگر صاحب ان کے گھر میں یہ محفل ہے میرے اللہ، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کے دل کے نیک مرادیں پوری فرما، ان کی دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ جو حاضرین ہیں ان میں سے اگر کسی کا کوئی مریض ہمارے کو شفا کاملہ فرما، بے روزگار ہے
فہیم شاہ چھوٹا فہیم شاہ صاحب جو بچہ چھوٹا میرے اللہ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، صحت عاجلہ عطا فرمائے، چلو میں یہ ہسپتالوں میں روحانی جسمانی میرے اللہ کی جو وائف کو مکمل شفا عطا فرمائے، اور میرے اللہ جو نہیں بتا رہے ہیں میرے اللہ تیری ذات جانتی ہے، سب مریضوں کو شفا عطا فرمائے، سب کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ حبیب الرحمان صاحب کے بیمار میرے اللہ کو مکمل صحت عطا فرمائے، تندرستی و شفا عطا فرمائے۔ میرے رحمان الرحیم اللہ جو بھی حاجات کو تیری ذات جانتی ہے، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، بیماروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، مالک ہمیں صحیح معنوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، صحیح معنوں میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو دیس و نابود فرما، یہود و حدود امریکہ روس رہے سب کو دیس و نابود فرما، اس ملک کو میرے اللہ استحکام اور ترقی عطا فرما، میرے کریم اللہ اس ملک کو اندرونی بیرونی صدف شاروں سے محفوظ کرنا، دہشت گردی سے محفوظ کرنا، میرے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے سچے دل کے ساتھ ہوگا کی توفیق عطا فرما، حج و زیارت کو شرف کرنا، میرے کریم اللہ تیری ذات جانتی ہے ہمارے کیا گناہ ہیں سارے معاف کرنا، تیری ذات جانتی ہے ہماری کیا حاجتیں ہیں ساری پوری کرنا، اور ساری جو محفلیں ہو رہی ہے مالک جو لوگ کام ہے جنم میں قدم سکھ رہے کسی حوالے سے حصہ لے رہے ہیں مالک کی توفیق میں اضافہ کرنا، ان کے رزق میں وسعت عطا کرنا، یہ نوجوان فکر حسین یوز کونسل سے وابستہ ہیں مالک ان کی ساری محنت کو قبول کروا، ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کروا، اللہ تقبل منا انک انت السمیع العلیم فاستجب دعانا